نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدقہ فطر کے متعلق ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں۔ صدقہ فطر جسے حدیث میں زکوٰۃ فطر بھی کہا گیا ہے، یہ صدقہ فطر کا ادا کرنا عید الفطر کی نماز سے پہلے ہر مسلمان پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق صدقہ فطر کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو روزہ دار جب کوئی روزہ کی حالت میں رمضان گزارتے ہوئے کچھ اس کے منہ سے لغو بات ہو گئی، کوئی زبان سے کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی گفتگو میں کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی بات کرنے میں کمی کوتاہی ہو گئی، تو یہ صدقہ فطر ادا کرنے سے رب کریم اس کی اس لغزش کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کا دوسرا اہم مقصد، صدقہ فطر ادا کرنے سے مساکین کو کھانے کو مل جائے گا، وہ بھی مسلمان کی عید کے اندر شریک ہو جائیں گے، مسلمانوں کی عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائیں گے۔ انہیں بھی حق ہے کہ وہ اگر غریب ہیں، مسکین ہیں، لیکن وہ بھی عید کی خوشیاں منائیں۔ عید تو رب کریم نے اس کی خوشیاں تو سب مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین، وامر بها ان تعدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا، کھجور کا چاہے ایک سا کوئی دے یا جو کا کوئی ایک سا دے، اور یہ غلام پر بھی فرض ہے، اور یہ آزاد پر بھی فرض ہے، اور یہ مرد پر بھی فرض ہے، اور یہ عورت پر بھی فرض ہے، اور یہ چھوٹے پر بھی فرض ہے، اور یہ بڑے پر بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے سے پہلے یہ ادا کر کے آئے۔ کوئی بندہ اگر عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر کا اسے اجر و ثواب ملے گا، ورنہ وہ عام صدقے کی طرح لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح صدقہ فطر جو ادا کرتا ہے وہ ایک سا جو یا جن سے طعام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کے مطابق صدقہ فطر جن سے طعام ہوتا ہے، چاہے اگر کوئی گندم جن سے طعام کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اگر چاول جن سے طعام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو گندم ایک سا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، چاول کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی چاہے تو کھجور کی صورت میں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سا گندم وہ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً 2.5 کلو کے قریب ایک سا گندم بنتی ہے۔ اور اس وقت موجودہ گندم کا اور گندم سے آٹے کا ریٹ ہے، اس کے مطابق کم از کم 170 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر ہر مسلمان کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اہل علم بھی اس کے متعلق اس وقت کم از کم 170 روپے صدقہ فطر کا حکم دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی چاہے جتنا ادا کرے، یہ اس پر اللہ کا فضل ہے، یہ اس پر اللہ کا احسان ہے، اسے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ مساکین کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزہ دار اس سے کچھ اگر لغو بات ہوئی ہو، کوئی فسق ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، مساکین کے لیے کھانے کا انتظام اور بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر یہ ایک سا جن سے طعام ادا کرنا
اور اس کے برابر قیمت کا ادا کرنا یہ صدقہ فطر ہے۔ حتیٰ کہ نومولود کوئی بچہ بھی ہے، اور حتیٰ کہ کوئی گھر کے اندر مہمان بھی ٹھہرا ہوا ہے عید کے دن، اور حتیٰ کہ گھر کے اندر کوئی غلام بھی ہے، تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم، ضروری اور واجب ہے۔ صدقہ فطر ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ روزہ دار کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر یہ مظلوموں، مساکین، ان کے لیے عید کی خوشیوں کا سما بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔